اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 17واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ سورۃ الحج بھی آج اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور آج تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن کریم کی آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ جن لوگوں سے ناحق قتال کیا جاتا ہے ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اتنی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں سے دور کرتا نہ رہتا تو راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسائیں اور یہودیوں کے معبد اور جن مسجدوں میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ان سب کو ضرور منہدم کر دیا جاتا۔ اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ضرور قوت والا بہت غلبے والا ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، سو ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور سمود نے تکذیب کی تھی، اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے اور اصحاب مدین نے بھی تکذیب کی تھی، اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی
پس میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد۔ پس ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو ظالم تھیں، سو اب وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے غیر آباد کنویں اور بہت سے مضبوط محل۔ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ سو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہوتے جن سے یہ غور سے سنتے؟ پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ اپنی وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 دنوں کی مثل ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور میں نے ایسی بہت سی بستیوں کو مہلت دی تھی جو ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم۔ آپ کہیے، اے لوگو، میں تمہیں واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں، سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب میں سر توڑ کوشش کرتے ہیں وہی دوزخ والے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے اپنی امت کی وسعت کی تمنا کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر اس کی تمنا پوری ہونے میں رخنا ڈال دیا، سو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض
والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. بے شک ظالم لوگ بہت دور کی مخالفت میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جو اہل علم ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پس وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں. اور بے شک اللہ ایمان والوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف راہ دکھانے والا ہے. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. اور جو لوگ کافر ہیں وہ اس کے متعلق ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے یا ان کے پاس بے رحم دن کا عذاب آ جائے. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ طبعی موت مر گئے، اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ سب دینے والوں سے بہترین دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ جس نے اتنی ہی اذیت پہنچائی جتنی اسے اذیت پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا. بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور بے شک اللہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ مشرکین اس کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے. بے شک اللہ بہت بلند نہایت بڑا ہے. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ بہت لطف کرنے والا نہایت خبر رکھنے والا ہے. اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے تمام تعریفیں کیا ہوا. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دی ہیں اور اسی کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مگر اس کی اجازت سے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تم کو زندہ کرے گا. بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے موافق وہ عبادت کرنے والے ہیں تو انہیں اس طریقے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں. بے شک آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیں کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں مرقوم ہے. بے شک یہ سب اللہ پر آسان ہے.
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. اور یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جن کے معبود ہونے کا انہیں خود بھی کوئی علم نہیں ہے اور ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ان پر ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناگواری کو پہچان لیتے ہیں. لگتا ہے کہ وہ ہماری آیتیں تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھیں گے. آپ کہیے کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ بری خبر دوں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو. بے شک تم جن چیزوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب مل کر بھی ہرگز ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. بے شک اللہ نہایت قوی بے حد غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. اللہ فرشتوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے. بے شک اللہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس قرآن میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، پس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے، تو کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 70ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے۔ 70واں پارہ بھی اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہوا ہے اور سورۃ الحج بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آیت 39 سے آخر تک آج کی نشست میں تلاوت کی گئی ہے۔ جب ہم ناظرین آخری ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی بہت سے مضامین نظر آتے ہیں۔ خصوصاً آغاز میں اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کو خاص طور پر جہاد کرنے اور اب پیش قدمی کرنے کا حکم اور اجازت عطا فرمائی ہے کہ جن پر اب تک برسہ برس سے مکے میں ظلم ہوتا آ رہا تھا اور اس وقت انہیں بالکل کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، صرف اور صرف صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی اگر آپ مکی زندگی کا مطالعہ کریں، مکی زندگی میں نازل ہونے والی آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو صبر کا حکم ملے گا۔ بہت سی آیات ہیں کہ جن میں فرمایا کہ آپ صبر اختیار کریں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، اس طرح کی آیات ہمیں تو یہ مکی آیتیں ہیں اور اس وقت جو اللہ نے حکم فرمایا وہ اسی طرح تھا کہ کوئی پیش قدمی نہ کی جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب مدنی زندگی اختیار کی گئی تو اس وقت بظاہر لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ اب کفار کچھ ظلم و ستم سے باز آ جائیں گے کہ اب تو ہم نے ان کا علاقہ تک بھی چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، مگر کفار اپنی پیش قدمیوں سے، اپنی سازشوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ایسی پیش قدمی کی کہ جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے، انہوں نے پھر پیش قدمی کی تو غزوہ احد پیش آیا ہے، یعنی وہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی، آیت نمبر 39 سورۃ الحج، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنی مظلومیت کی وجہ سے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی وجہ سے اب فرمائے کہ انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ بھی پیش قدمی کریں اور وہ بھی باقاعدہ اٹھیں۔ اور اللہ نے پھر وعدہ بھی فرما دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مدد فرمانے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جن پر ظلم ہوتا رہا اور اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو بے شک تعداد ان کی اتنی نہیں ہے، نہ وسائل زیادہ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے مدد فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے میدان بدر کے اندر مدد فرمائی، تو وہ مدد کا جو وعدہ تھا بالآخر وہ نازل بھی ہوا اور اللہ نے ظاہر بھی فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیتوں میں جب ہم آیت نمبر 41 خاص طور پر دیکھتے ہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری اللہ نے بتائی۔ اگر کسی کو ہم زمین میں اقتدار عطا کریں، حکمرانی عطا کریں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب ہم انہیں زمین میں حکمرانی عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کریں، پوری زمین پر نظام صلاۃ قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، نظام زکوٰۃ قائم کریں، وامروا بالمعروف، اچھائیوں کو بڑھائیں پھیلائیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی کا خاتمہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کو حکمرانی ملے، اقتدار ملے تو خدا نخواستہ اچھائیاں ختم ہونے لگیں، برائیاں بڑھنے لگیں، تو پھر یہ ان مقاصد کے خلاف ہوگا کہ جن مقاصد کے پیش نظر اللہ نے، جن مقاصد کے فروغ کے لیے اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی۔ اور اس آیت پر اگر صحیح معنی میں مثال قائم کر کے دکھائی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نقش قدم پر خلفائے راشدین نے مثال قائم کر کے دکھائی کہ کس طرح انہوں نے اقام الصلاۃ بھی کیا وآتوا الزکوٰۃ بھی کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر کفار کو خاص طور پر دنیا کی اور مختلف علاقوں کی سیر کرنے کا حکم فرمایا، لیکن اس سیر کا مطلب سیر و تفریح نہیں ہے، یعنی اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ قرآن جب ہمیں کوئی حکم دیتا ہے اور آج اس کے نتیجے میں ہم کہیں سیر اگر کریں اور وہ سیر بھی مطالعاتی ہو، کتاب کا مطالعہ کریں، لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں، تو وہ صرف نالج بڑھانے کے لیے نہیں، اپنا علمی رعب کسی پہ جمانے کے لیے نہیں، بلکہ کیا مقصد ہونا چاہیے قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ یہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ انہیں وہ قلب حاصل ہو کہ جس قلب کے اندر فہم و فراست پیدا ہو، جس قلب کے اندر سمجھ پیدا ہو۔ مطالعے کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ شاید اس مقصد کے لیے مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ کسی کو چپ کرانے کے لیے، کسی کو خاموش کرانے کے لیے، کسی پہ حاوی ہونے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسے علم اور ایسے مطالعے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، یعنی خود انسان پھر نہیں سنور پاتا، اس کے اپنے اخلاقیات میں کوئی برکت اور چینجنگ کوئی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں مقاصد کو بھی سمجھنا چاہیے جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کا ذکر فرمایا کہ انہیں کیا کیا آزمائشیں پیش آتی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی بھیجے ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اذا تمنا، کہ جب انہوں نے کچھ پڑھا، القى الشیطان فی امنیتی، تو ان کے پڑھے ہوئے کے بعد شیطان نے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دی، اچانک کوئی بات ملا دی لوگوں کے دلوں میں۔ یہاں پر بعض کتابوں میں کچھ اس طرح کی روایات لکھی گئیں کہ شیطان نے جو ہے نبی کی زبان پر کوئی بات جاری کر دی اور نبی کی بات اور شیطان کی بات مکس ہو کر لوگوں میں چلی گئی۔ اس طرح کی روایتوں کا علماء نے رد فرمایا، ایسی روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ جو مناسب تفسیر ہے اس کی وہ یہی ہے کہ نبی نے تلاوت کیا اور شیطان نے اس کی غلط تفسیر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ آج بھی لوگ کوئی غلط تفسیر کر جاتے ہیں، غلط مفہوم اخذ کر کے پھر اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے وہ بیان کر جاتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان اس طرح کی کاروائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن بالآخر اللہ غالب ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، بس اللہ اس چیز کو منسوخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے کہ جو شیطان نے القا کیا۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کی جو درست تفسیر ہے ہمیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت کی اختتامی آیات میں آیت نمبر 61، 62، 63 اور اس کے بعد تک کی آیات میں اللہ نے اپنی توحید کو اور اپنی صفات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار، اللہ ہی رات کو لے کر آتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لاتا ہے رات میں، یعنی کہ وہ دونوں پھر اپنے اپنے وقت مقرر پر آتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ وہ اختتام پذیر ہو تو پھر رات شروع ہو جاتی ہے، رات اختتام پذیر ہو تو اس کے بالکل متصل دن شروع ہو جاتا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ دن اور رات کے بیچ میں کوئی ایسا وقت ہو کہ جو نہ دن کہلائے نہ رات کہلائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اجالے سے اندھیرے کو کتنے خوبصورتی سے اس نے ملا دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں فرمایا وہ باطل ہیں، غلط ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بلند ہے اور کبیر ہے، کبریائی والا ہے۔ پہلے سمیع بصیر فرمایا، پھر علی و کبیر فرمایا، پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی برسایا، فتصبح الارض مخضرہ، زمین کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے، ان اللہ لطیف خبیر، وہ بے شک لطف و کرم والا ہے، بڑا باخبر ہے۔ یہاں لطیف و خبیر فرما دیا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ لہو الغنی الحمید، وہی غنی و حمید ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کتنی خوبصورت تسلسل صفات، سمیع و بصیر بھی ہے، علی و کبیر بھی ہے، لطیف و خبیر بھی ہے، غنی و حمید بھی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ رؤوف و رحیم بھی ہے۔ یعنی پورا نظام کائنات اس نے ہمارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے تخلیق فرمایا تاکہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں، نفع حاصل کریں، مگر پھر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ فرماتا ہے لإلاف قریش میں ایلافہم، کہ ہم نے اگر ان کفار کو سردی اور گرمی کا الگ الگ تجارتی سفر انہیں سکھایا کہ سردی میں کہاں سفر کریں، گرمی میں بزنس کے لیے کہاں جائیں،
تو پھر انہیں بھی جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سبحان اللہ، پھر یہ بھی تو اس گھر کے رب کی عبادت تو کریں نا. سبحان اللہ، ہم انہیں سارا کاروبار سمجھا رہے ہیں اور عبادت کا وقت آتا ہے تو بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں. یعنی ہمیں بھی انصاف کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین وہ کہ قرآن میں ہے نا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تو تم بھی تو بھلائی کرو، سبحان اللہ، تم بھی اس کی عبادت کی طرف رجوع کرو. یہ اللہ کی صفات ہیں، ان کو پڑھ کر ہمیں اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اور پھر کفار کی ایک خاص سوچ بیان کی ہے اور ان کا ایک حال بیان کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے جب ان کے سامنے آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ بنانے لگتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ اس وقت کی تکلیف پھر بھی کم ہے جو تمہیں آیتیں سن کر ہوتی ہے، اس تکلیف کو یاد کرو جو نار جہنم کی وجہ سے ہوگی. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ آیت نمبر 72، قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارِ، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تکلیف والی چیز نہ بتاؤں؟ اور وہ آگ ہے. تو یہاں پر ویسے تو بات یہ کفار سے ہو رہی ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو اس سے ایک مضمون اور مفہوم اخذ کر کے سوچنا چاہیے کہ اگر آج عبادت میں دل نہ لگے، فجر کے لیے اٹھتے وقت تکلیف ہو، تو یہ تکلیف آیا قابل برداشت ہے یا وہ تکلیف کہ جو نار جہنم کی ہے؟ یعنی عبادات کے دوران بھی بعض لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، گرانی محسوس ہوتی ہے، وہ عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر یہ سوچ پیدا کریں گے اپنے اندر تو انشاءاللہ اس سے کچھ تربیت نفس بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی. اور اسی صورت میں بتوں کی بے بسی بھی اللہ نے بیان فرمائی. یہ بت کتنے بے بس ہوتے ہیں، اگر مکھی بھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے یہ نہیں چھڑوا سکتے، تو ایسے بتوں کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ. اللہ نے بہت کمال مثال ناظرین بیان فرمائی. پھر اختتام پر اللہ نے رکوع و سجود کا، عبادت کا حکم دیا، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا حکم فرمایا. اللہ کے خاطر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، شیاطین سے، کفار سے، اپنے نفس سے، خواہشات سے، تمام اقسام اس کے اندر آ گئیں. اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں المسلمین عطا فرمایا، برکت نام عطا فرمایا. لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ نے انعام رکھا تو پھر انسان اپنی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی لقب اختیار کرتا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں المسلمین کا، پھر بھی ہم اپنا کوئی نہ کوئی اپنا نام بھی رکھتے ہیں نا. آج میں کسی نام سے پہچانا جاتا ہوں، آپ کسی نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ انسان کو اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اپنے تعارف کے لیے کوئی نہ کوئی نام اختیار کر سکتا ہے. اور پھر اختتام پر فرما دیا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا بہترین وہ مددگار ہے اور کتنا بہترین وہ نصرت فرمانے والا ہے. تو ضرورت ہے کہ ناظرین ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، صاحب قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ کی صفات کو پڑھیں تاکہ ہمارے اندر وہ ذوق اور وہ محبت پیدا ہو. اور اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کا پیغام اور قرآن کی محبت جگہ جگہ تک پہنچے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب تفسیر فرما رہے تھے. بے شک اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی مددگار ہے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اس بارگاہ سے وہ تعلق قائم کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تعلق قائم کرنا ہے اور اس سچی کتاب سے تعلق قائم کرنا ہے کہ جسے قرآن کہتے ہیں. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.